الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ ہمارے روزمرہ مسائل میں سے ایک مسئلہ طہارت ہے، اور طہارت کے مسائل میں سے چند ایک ایسے مسائل ہیں جو علماء ببانگ دوحل یا منبر و محراب پہ شرم و حیا کی وجہ سے کھلم کھلا بیان نہیں کرتے، تو اس کا پھر ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ، ہمارے بہت سارے نوجوان دین سے دور ہونے کی وجہ سے وہ عاری ہوتے ہیں اور واقفیت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا طہارت کے ریلیٹڈ، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ اب ہمیں اس عبادت سے پہلے طہارت کرنی کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ بہت زیادہ عبادت کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسے کوئی بندہ فضول نہ سمجھے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ رات ہو یا دن ہو، لیل و نہار میں پاکیزگی اپنے اوپر ضروری رکھتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ، یعنی طہارت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ ایسے کون سے اعمال ہیں یا ایسے کون سے مواقع ہیں یا ایسے کون سی آپ کہہ سکتے ہیں حرکتیں ہیں جن کے کرنے سے یا جن کے ہونے سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ 5-6 چیزیں ہیں، مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ مرد عورت کی شرمگاہ سے منی کا خارج ہو جانا، وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، ٹھیک ہے، وہ بیداری کی حالت میں ہو یا پھر نیند کی حالت میں ہو۔ جب منی شرمگاہ سے نکل گئی ہے، وہ لذت کے ساتھ نکلی ہے یا لذت کے بغیر نکلی ہے، وہ نیند کی حالت میں نکلی ہے جسے ہم احتلام کہتے ہیں، یا پھر اس صورت میں کہ ہم بیدار تھے شہوت کی وجہ سے نکل گئی ہے، تو جب منی خارج ہو جاتی ہے شرمگاہ سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی عبادت کی طرف آنے سے پہلے خود کے اوپر طہارت ضروری ہے، غسل ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، یہ جب عمل ہو تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مباشرت کے دوران، ہم بستری کے دوران صرف شرمگاہیں ملی ہیں، انزال تو ہوا ہی نہیں ہے، منی تو خارج ہوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے طہارت کیسی؟ وہ وضو کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب مرد عورت کی 4 شاخوں پہ بیٹھتا ہے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں ایک جگہ پہ گیا درس دینے کے لیے، وہاں عورتوں کی بھی کثیر تعداد تھی، مردوں کی بھی کثیر تعداد۔ عورتوں کی طرف سے مجھے رکا ہے کہ جی حفصہ بات سن کے جائیے گا، تو چونکہ میں نے ضروری سمجھا کہ ادھر سے رکا آیا کہ چلیں بات سن لیتے ہیں، تو ایک MBBS لڑکی تھی۔ MBBS عام طور پہ سمجھتے ہیں آپ، ڈاکٹری کی فیلڈ ہوتی ہے۔ MBBS کرنے والی لڑکی نے یہ سوال کیا کہ جی قاری صاحب، میں طہارت کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ غسل کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے انسان پہ؟
تو میں نے جب بتایا ان کو، ان میں سے ایک یہ بھی چیز بتائی کہ شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، انزال نہ بھی ہو، منی خارج نہ بھی ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ حیرت کا شکار ہوگی، وہ سوچنے لگی، کہتی ہیں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم بن رہی ہو یا واقعی تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگی نہیں نہیں قاری صاحب، اللہ مجھے نہیں پتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، MBBS کی ڈگری حاصل کر لی ہے، دین کی دوری کی وجہ سے جہالت کی انتہا دیکھیں کہ یہ نہیں پتا چلا۔ کہتے میں تو آج تک یہی، یعنی کہ بعض اوقات ہم میاں بیوی میں فرط محبت کی وجہ سے کو تھوڑی اس طرح ٹائپ کی حرکات و سکنات ہو جاتی ہے کہ بغیر کپڑوں کے بھی مل لیتے ہیں، بعض اوقات انزال نہیں ہوتا تو ہم تو صبح وضو کر کے اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ دو شرم گاہوں کا آپس میں مل جانا، انزال ہو یا نہ ہو، ایسے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب انسان عالم کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی انسان پہ غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آنے والا شخص کیا کرے گا؟ طہارت حاصل کرے گا، اس کے اوپر بھی غسل ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے تو میت کے اوپر بھی حدیث کی روشنی میں غسل ضروری ہے کہ میت کو بھی غسل دیا جائے گا سوائے شہید کے، حدیث کی روشنی میں یہ بھی۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پہ ایسی عورت جو دن کے اندر اسے مخصوص ایام آتے ہیں، حیض کا خون آتا ہے، وہ 3 دن بھی ہوتے ہیں، کسی کے 5 دن ہوتے ہیں، کسی کے 7 دن ہوتے ہیں، تو وہ اپنا جو 3 یا 5 یا 7 دن کی ڈوریشن کمپلیٹ جیسے ہی وہ خون رکے تو اس کے بعد وہ عبادت کی طرف آنا چاہتی تو اس پہ غسل واجب ہے، طہارت حاصل کرے پھر نماز کی طرف آئے۔ چھٹے نمبر پہ ایسی عورت ڈلیوری کے بعد جسے نفاس کا خون آتا ہے، عام طور پہ عورتیں وہ 1 مہینہ 10 دن تک ویٹ کرتی ہیں اور 1 مہینہ 10 ماہ کا وہ ٹائم کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ اس ٹائپ کا وہ جا کے پھر غسل کرتی ہیں، جبکہ یہ بھی غلط چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس صورت میں آپ کا خون یعنی کہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ 10 دن ہوں، وہ 20 دن بعد خون آنا بند ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ غسل کر لینے۔ یہ 6 وہ چیزیں تھیں جس کے ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس صورت میں انسان کو غسل کرنا چاہیے، یہ اس کے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ بعض اوقات علماء ان چیزوں کو کھل کھلا کے ممبروں پہ بیان نہیں کرتے کیونکہ ہماری کثیر تعداد ہماری عورتوں کی، ماؤں بہنوں کی آئی ہوتی ہے مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے یا اسی طرح درس و تدریس سننے کے لیے، تو اس وجہ سے علماء ہچکچا جاتے ہیں اور اس چیز کو کھل کے بیان نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاہے بگاہے علماء کو یہ بیان کرتے رہنا چاہیے کیونکہ طہارت ہماری بنیاد ہے، عبادت سے پہلے طہارت نہیں ہوگی تو معاملات مکمل نہیں ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر جو بھی ہو، وہ بزرگی کی ہو یا جوانی کی ہو، تو کم از کم اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ جو عبادات کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کمی بیشی ہو بھی جائے، نظام چل جاتا ہے۔ معاملات ہیں ان میں ساری چیزوں کو نہ بھی جانچا جائے، نظام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فور ایگزامپل، ایک بیپاری یا ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرید و فروخت کے مسائل کو پڑھے، سنے اور سیکھے، لیکن ایک گھر میں رہنے والی عورت کے لیے تجارت کے مسائل کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انیشلی بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے ہر عورت کے لیے بھی ضروری ہیں، ہر مرد کے لیے بھی ضروری ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور اس پہ امپلیمنٹ کرے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں ان کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا، غسل کا طریقہ کار کا نہیں پتا، خاص کر ہماری جو فیمیل ہیں ان کے اندر تو انتہا ہے، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی بات کا۔ وہ میل ہمارے تو پھر بھی جمعہ جا کے ادا کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، درس تدریس معاملات ان کو تھوڑا پتہ ہوتا ہے لیکن فیمیل کو کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کے لیے میں ضروری میسج دینا ضروری سمجھتا تھا، یہ مختصر طور پہ، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرم کی وجہ سے مسائل نہیں پوچھتے یا علماء شرم کی وجہ سے وہ مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے واضح طور پہ۔ تو یہ ویڈیوز کی صورت میں اس لیے یعنی کہ یہ میسج دینا ضروری ہے
کہ ہر عام خاص بندہ مرد یا عورت وہ یعنی کہ اس چیز کو سنے سمجھے اور اس پہ امپلیمنٹ کرے، تاکہ ہماری عبادات جو محض ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جب طہارت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری عبادت بھی قبول ہوگی۔ عبادت کے لیے شرط ہے طہارت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، مسائل کو سمجھنے والا بنائے، قرآن و سنت